حدیث لفظ حدیث کے لغوی معنی خبر، بات چیت اور نئی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، اور اسی طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک جن لوگوں نے یہ احادیث بیان کی ہیں ان کو راوی، اور راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کی عبارت کو متن کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حدیث قولی، نمبر 2 حدیث فعلی، نمبر 3 حدیث تقریری، اور نمبر 4 حدیث قدسی۔ حدیث قولی، حدیث قولی کا مطلب ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول یا فرمان کو بیان کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس طرح فرمایا ہے جیسا کہ سلام کو عام کرو۔ حدیث فعلی، حدیث فعلی کا مطلب ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اختیار کردہ عمل اور طریقے کو بیان کیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکال کر نوش فرمایا اور پھر پانی سے کلی کی۔ اب نمبر 3 حدیث تقریری۔ حدیث تقریری کا مطلب ہے جس میں کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام سر انجام دیا ہو، جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ تو منع فرمایا اور نہ ہی اس کی تعریف کی، بلکہ سکوت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی یا اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا جس نے بلبل پال رکھا تھا اور وہ اس سے کھیلا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اکثر آتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بلبل کو پالنے اور قید رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اب آ جائیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے جس میں معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اولاد آدم، تم میرے بندوں پر خرچ کرو تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ حدیث کی 4 اقسام ہیں۔